بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اجمل ملک، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل ملک یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلے کو لوٹا جس میں زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم ابن حرام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور پاک کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو انہوں نے زید کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ زید کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا، اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے رہتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے اس کو نمٹا دیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں انتہائی غرض تیری واپسی سے ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی اس کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوا میں چلتی ہوئی لہریں نظر آتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں گے مگر میں نہیں اکتاؤں گا، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا، اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آ گئی تو خیر، کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگا دے مگر میں اپنے بعد فلاں رشتہ داروں اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ یہ وہ اشعار پڑھتے تھے اور روتے تھے، ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور انہوں نے زید کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید نے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ شعر لکھ کر بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار بھی سنائے جو زید نے ان کو لکھ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ زید کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ پہنچے۔ پتہ چلایا کہ حضور کی خدمت میں ہیں اور وہاں پہنچے۔ عرض کیا اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو یہ فدیہ اس سے زیادہ اگر چاہیے وہ بھی دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ عرض کیا کہ زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بس اتنی سی غرض ہے؟ حضور بس یہی غرض ہے۔ آپ نے فرمایا
اس کو بلا لاؤ اور اس سے پوچھو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیے ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو آپ کو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، میں نے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے زید کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کا عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ زہر ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو تھی، جس پر وہ سب پوری دنیا کو عزیزوں رشتہ داروں پر اپنے ترجیح دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔